ولا اور برا کا. آج لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. توحید کا سرا ہے یہ, بنیاد کہہ لیجئے, سب سے اہم بلندی کی چیز. جس کے اندر توحید ہوگی وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا, اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرے گا, اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. یہ ہمارے گھر میں بھی ہوگا. ساس بہو کا جھگڑا ہے, بھائی بھائی کا جھگڑا ہے, کس کا ساتھ دیں؟ جو اللہ کے دین کے مطابق تائید کا حقدار ہے اس کا ساتھ دیں. گھر سے لے کے سعودی عرب, ترکی, ایران, وہاں تک کے معاملات. ہاں, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, یہ ولا اور برا ہے. اگر وہ بدعت اور شرک اور کفر بیان کر رہے ہیں اور ہم رد نہ کریں تو ولا برا نہیں. ہم توحید والے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں شدت پسند, نہیں, یہ اسلام پسندی ہے. یہ توحید پر عمل کرنا ہے کہ بدعتی کو بدعتی بولو, شرک کا رد کرو. شرک اور بدعت کو رد نہیں کیا تو سنت اور توحید محفوظ ہی نہیں رہے گی. تمام انبیاء نے یہی کیا. صرف فضائل بیان کرنا دین نہیں ہے. میں بہت سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں, سمجھیے. آپ شرک کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسواک کی بڑی اہمیت فضیلت ہے, کھانے کے یہ آداب ہیں, کھانے کے آداب ہیں, فلاں چیز کے یہ آداب ہیں, فضائل یہ ہیں. چاش کی بہت فضیلت ہے, چاش کی نماز پڑھا کرو, تہجد پڑھا کرو, سبحان اللہ الحمدللہ, یہ فضیلت ہے. بالکل صحیح. اب وہ غلط صحیح جانے دیجئے, جو صحیح ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں, ہنسنے کی نہیں, غور کرنے کی بات ہے. آپ نے فضیلتیں خوب بنا دی, خوب اختیار کر لی, محنت کر رہے ہیں اس پہ. غور کیجئے, اپنی یہ عبادات آپ چاہیں گے کیا ضائع ہو جائے؟ آپ خوب عبادت کر رہے ہیں, خوب ذکر و اذکار کر رہے ہیں, چاہیں گے کہ ضائع ہو جائے, آپ کا حج ضائع ہو جائے؟ آپ لاکھوں روپیہ رمضان میں غیر رمضان میں خرچ کر رہے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو؟ حضرت حسن نے کہا نا کہ مومن نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں رد نہ ہو جائے, قبول نہ ہو. تو آپ نہیں ڈرتے. تو ڈرنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ, ہم, کوئی بھی انسان کوئی اتنی بڑی بھی نیکی کرے, اگر شرک اکبر اس کے عقیدے عمل قول میں ہے, دھیان رکھیے جو جملہ کہہ رہا ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا. شرک اکبر ہے اور توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا, کوئی نیکی اللہ کے ہاں وزندار نہیں ہوگی, کبھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا. دنیا میں اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی مسلمان کہتا ہو, کتنی بھی فضیلت والا ہو. میں نے بھی ذکر کیا تھا, ڈاکٹر اسرار کے وحدت الوجود کو بیان کیا تو گلبرگہ میں ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کی نیکیاں چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا نیکیاں اور برائیوں کے معاملے میں اگر کوئی کسی کی غلطی ہے اپنے تک محدود ہے تو اس کی اصلاح کریں گے. اور اگر ایک آدمی بہت نیکیاں کر رہا ہے لیکن اس کی ایک برائی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نظر انداز کریں, تو برائی کی نوعیت دیکھی جائے گی. تو آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں, فلاں اور میری, اور آپ کی بات نبی سے اللہ نے کہا کوئی نبوت والا درجہ تو پائے گا نہیں نا, پا ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول سید المرسلین, رسولوں کے سردار, اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد. تو ہم اور آپ اور ڈاکٹر کون ہیں؟ شرک والی بات, کفر والی بات کہی تو سارے کارنامے بیکار. اب آپ تول نہیں سکتے کہ چلو بہت اچھا کارنامہ انجام دیا تو اس کو سر پر بٹھائیں. دنیا میں کوئی بھی بدعتی, کوئی بھی باطل ایسا نہیں ملے گا جہاں کچھ نہ کچھ اچھائیاں نہ ہو. تو چند اچھائیوں کو دیکھ کر اس کی پورے دین کو قبول کرنا بے وقوفی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا خارجیوں کی نماز, صحابہ تم دیکھ کے اپنی نماز, اپنی قرات کمتر سمجھو گے ان کی قرات کے سامنے. روزے کو, قرات کو, وہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں جائے گا. تیر سے اس طرح وہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر چھید کر نکل جاتا ہے. مجھے ملیں گے تو مار دوں گا, تم کو ملے تو قتل کرنا, لائک نہیں کرنا. ہمارا نوجوان لائک کر رہا ہے, فارورڈ کر رہا ہے, نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں, آج ہم متاثر ہیں, فضائل پہ عمل کر رہا ہے. بھائی نماز اچھی ہے, روزہ اچھا ہے, قرآن کی تلاوت ہے, لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا مار دینا. ایک صحابی رسول ہے, شراب پی کر پکڑ کے لائے گئے, کسی صحابی نے لعنت بھیج دی, کہا لا تلعنہ, لعنت مت کرو, انہ یحب اللہ ورسولہ. یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, صحیح عقیدے والے ہیں. ایک روایت میں ہے ولا تعن الشیطان علی اخیک, علی اخیکم, اس طرح کا جملہ کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. صحیح عقیدے والے نے شراب پیا, اللہ کے رسول نے کہا لعنت مت بھیجو. اچھی نماز, اچھا روزہ, جو صحابہ سے اچھی نماز پڑھنے والا تھا, کہا کہ اس کا عقیدہ غلط ہے, مار دینا. اہل علم نے کہا کہ اس زمانے میں جو خارجی تھے وہی بدعتی تھے. بدعتی کی مجلس میں نہیں بیٹھنا اور یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ سلف کے اقوال میں سے ہے. منہج سلف کی حفاظت کی بنیاد ہے. تو میں ایک دلیل اور دے رہا تھا, یہ قرآن کی آیتیں تھی, ایک حدیث کی جو ابھی میں نے پیش کی اس کی طرف کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر اس کے بعد, اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد جھوٹ آئے گا, یہ آئے گا, یہ ہے آپ نے کہا.
تو سب سے بہتر زمانہ مطلب صحابہ کا، پھر تابعین، اللہ کے رسول کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ کیوں سب سے بہتر ہے وہ؟ مطلب اس کا عقیدہ، اس زمانے کے مسلمانوں کا عقیدہ سب سے صحیح تھا، اس زمانے کے مسلمانوں کی عبادت بہت پسندیدہ تھی، صحیح تھی، ان کے دین پر چلنا، ان کا موقف، منہج، مسلک سب درست تھا۔ اب جب جھوٹ آ گیا تو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ان کا طریقہ کیا ہے، ڈھونڈ لینا۔ آپ خیر الناس کے طریقے کو چھوڑ کے شر الناس کے لوگوں کو، اور وہ بھی جو عالم نہیں ہے، آج ان کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟